2025 کے کشیدہ ماحول میں پوری دنیا نے دیکھا کہ دو ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک یعنی انڈیا اور پاکستان ایک اور بڑی تکرار کے قریب پہنچ گئے۔ لیکن یہ جنگ صرف زمین پر نہیں تھی بلکہ یہ آسمان پر ایک شدید مقابلہ تھا۔ انڈین ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس ایک ایسے کھیل میں آمنے سامنے آ گئیں جہاں اسٹریٹجی، رفتار اور حکمت عملی کا امتحان تھا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پی اے ایف نے اس صورتحال پر کیا رد عمل ظاہر کیا اور کیا وہ خود کو اپنے طاقتور دشمن کے برابر ثابت کرنے میں کامیاب رہی یا نہیں۔ 7 مئی 2025 کے صبح ہندوستانی فضائیہ نے لائن آف کنٹرول کے پار اچانک ایک فضائی حملہ کیا جسے انہوں نے مشن سندھور کا نام دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ حملہ ان علاقوں میں کیا گیا جہاں دہشت گردی کیمپس واقع تھے۔ بھارت کا بیان تھا کہ سول آبادی کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن پاکستان نے اس دعوے کو شدت کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے بھارت پر شہری آبادی کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔ حملے کے بعد پاکستان کی طرف سے دکھائے جانے والے اقدامات دل کو بہت گرما دینے والے تھے۔ اس حملے میں شہید ہونے والوں میں 2 کمسن بچیاں، صرف 2 سال کی عروہ زبیر اور 3 سال کی حوا بی بی، دونوں کا تعلق بہاولپور سے تھا۔ یہ ان بہت سے بچوں میں شامل تھے جو اس حملے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ واقعہ اتنا دردناک تھا کہ پورے ملک میں پھیل گیا اور اس نے حقیقت میں پورے خطے کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا۔ In these strikes, drone that came inside, the total casualties, there have been 33 shaheed, out of which there are 7 all civilians, 7 female and 5 children. There have been 62 injured, all civilians, out of which again there are 10 females and 2 children. And in military we have 14 injured. So these are the locations where they killed innocent civilians. 2 years old. These are these training camps. These are from where these, God forbid, you kill 2 years old and you celebrate it. Look at their media. It is shameful the way they are celebrating these strikes. I think it's first time in that we have seen that you shamelessly are celebrating killing of children. You are thumping your chest, yes, that we have killed this 2-year-old Urwa Zubair, and you are calling it a great national victory. 3 years old Hawa Bibi, 4 years old, another 4 years old, another 5 years old, this 7-year-old boy, 12-year-old, this girl, this small baby. This is what happened on 6th and 7th of May. Please remember this when you talk about what's happening on ground and when you ask us that what Pakistan is going to do. Please remember these pictures. 7 مئی کو ہونے والے حملے کے فوراً بعد پاکستان نے اپنے کمپلیٹ اسپیکٹرم دفاعی پروٹوکول کو فعال کر دیا۔ پاک فضائیہ نے فوری طور پر اپنے لڑاکا طیارے فضا میں بھیجے اور بھارت کی اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے جوابی کارروائی کی۔ پاکستان ایئر فورس نے پٹھان کوٹ میں ہیڈ بریگیڈ، ملٹری کمپلیکس اور سری نگر ایئر بیسز کو درست حملوں کا نشانہ بنایا۔ اس آپریشن میں پاکستان نے JF-17 تھنڈر اور JF-17 بلاک 3 اور نئے شامل کیے گئے J-10C ملٹی رول فائٹر جیٹس کا استعمال کیا۔ دوسری جانب ہندوستانی فضائیہ نے 72 لڑاکا طیاروں کو متحرک کیا، جن میں Su-30 MKI، MiG-29 اور 14 جدید رفیل طیارے شامل تھے۔ CNN کے مطابق ہوا میں جنگ شروع ہوئی اور تقریباً 1 گھنٹے تک شدت سے جاری رہی، جو پھر فضائی کوریڈور میں پھیل گئی۔ ریڈار سے باخبر رہنے، زمینی مبصرین اور لیک ہونے والے انٹرسیپٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ ہندوستانی جیٹ طیاروں کی فارمیشنز نے گہری مداخلت کی کوشش کی، لیکن پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے انہیں تہ در تہ جوابی حملے کے ذریعے روک دیا۔ ایک سینئر پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی اور ہندوستانی لڑاکا طیاروں کے درمیان یہ مقابلہ ہوابازی کی حالیہ تاریخ میں سب سے طویل اور طویل ترین ڈاگ فائٹ تھا۔ مجموعی طور پر 125 لڑاکا طیاروں نے 1 گھنٹے سے زیادہ جنگ لڑی، لیکن دونوں میں سے کسی نے
ایک دوسرے کی فضائی حدود کو عبور نہیں کیا۔ میزائل ایکسچینج ایسے فاصلے پر ہوئے جو اکثر 160 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ ذرائع نے یہ بھی وضاحت کی کہ کوئی بھی فریق اپنے پائلٹ کو دشمن کے علاقے میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 2019 کے اس واقعے کو یاد کیجئے جب پی اے ایف نے ایک پائلٹ کو پاکستانی علاقے میں مار گرایا، جو یقیناً ہندوستان کے لیے قومی شرمندگی کا باعث بنا، اور اس بار دونوں ممالک ایسی صورتحال سے بچنا چاہتے تھے۔ ڈیفنس ایکسپریس نے اس شدید فضائی تصادم پر ایک تفصیلی مضمون شائع کیا ہے جس میں ایڈوانس میزائل ٹیکنالوجی اور مینوورنگ کیپیبلٹیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پاکستان ایئر فورس ایئر وائس مارشل نے وضاحت کی، جھڑپ کے دوران پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس نے 5 ہندوستانی طیارے مار گرائے ہیں، جن میں 3 رفیل، ایک MiG 29 اور ایک Su-30 MKI شامل ہیں۔ یہ پہلی خبر تھی کہ ایک فرانسیسی رفیل جیٹ کو جنگ میں مار گرانے کی اطلاع ملی تھی۔ بزنس انسائیڈر نے لکھا ہے کہ چین پاکستان کو اپنی فوجی ٹیکنالوجی کی جانچ کے لیے استعمال کر رہا ہے اور یہ مغرب کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے۔ J-10C جیٹ طیارے چینی PL-15 میزائل کے ساتھ جنگ میں اپنی طاقت کا زبردست مظاہرہ کر گئے۔ پاکستان کی طرف سے جدید نظام کا استعمال نہ صرف اس کی فضائیہ کی بڑھتی ہوئی نفاست کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اپنے اتحادیوں کو جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی فراہم کرنے میں چین کے کردار کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں نے نوٹ کیا کہ یہ جوابی حملہ چین کو اپنے ہتھیاروں کی کارکردگی کے بارے میں قابل قدر ڈیٹا فراہم کرتا ہے، خاص طور پر مغربی ساختہ طیاروں کے خلاف، جس سے چینی فوجی ٹیکنالوجی کی ترقی کے راستے پر اثر پڑنے کا بھرپور امکان ہے۔ یہ معاملہ دی گارڈین کی رپورٹس میں بھی واضح کیا گیا ہے۔ اب وہ پاکستان کے سرکاری دعووں کی طرف آ رہے ہیں۔ CNN اور رائٹرز کی رپورٹس کے مطابق امریکی دفاعی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ 7 مئی 2025 کو ہونے والی شدید فضائی لڑائی میں پاکستان کی فضائیہ نے کامیابی سے ہندوستانی فضائیہ کے 2 طیاروں کو مار گرایا، جن میں کم از کم ایک رافیل لڑاکا طیارہ بھی شامل تھا۔ یہ واقعہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے دعووں کو کافی تقویت دیتا ہے اور پاکستان ایئر فورس کے جواب کی تاثیر اور درستگی کو بھی اجاگر کرتا ہے جو انہوں نے بھارتی جارحیت کے خلاف ظاہر کیا۔ یہ فضائی جنگ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کی آپریشنل تیاری اور حکمت عملی کی مہارت کو ثابت کرتی ہے، جنہوں نے انتہائی دباؤ اور جنگی حالات میں اپنے کمانڈنگ فضائی حقوق کا دفاع کیا۔ Well, there's growing evidence that India lost prized fighter jets during strikes on Pakistani-controlled territory, a setback for the Indian military amid escalating tensions after last month's terror attack in the disputed region of Kashmir. But there's a stubborn reluctance here to admit even a single loss, let alone the 5 Indian aircraft that Pakistan insists it blasted out of the skies. So, as far as you're concerned, there have no Indian aircraft been lost during this operation? Because if that was the case, and if something of that extent had happened, we would have said so. But now, Indian eyewitnesses tell CNN they saw one aircraft plunging from the darkness in flames. French intelligence has already told us that a state-of-the-art Rafale fighter jet made in France and operated by the Indian Air Force was downed. Weapons experts now say this is likely to be the wreckage, possibly destroyed by Pakistan's Chinese-made warplanes in a stinging blow to India. دنیا کے سب سے مشہور ایویشن کے پلیٹ فارمز میں سے ایک دی ایویشنسٹ نے ایک فرانسیسی انٹیلیجنس سورس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے بلاگ کی سرخی میں لکھا، انڈین رافیل کو پاکستان نے مار گرایا۔ ایویشنسٹ کی کوریج اور مغربی میڈیا کی رپورٹس نے پاک فضائیہ کی ساکھ میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف اپنی طاقت دکھائی ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی خود کو ایک مضبوط اور طاقتور فضائیہ ثابت کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسکندریہ میں قائم ایک معروف تحقیقی ادارے گلوبل سیکیورٹی.org کے ڈائریکٹر جان پائک نے کہا کہ پاکستان کے دعوے کے مطابق 5 بھارتی طیارے
मार गिराए गए और इनमें से एक ड्रोन को ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल या हवा से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया होगा। उन्होंने इस नुक्ते पर जोर दिया कि पाकिस्तान के पास दोनों किस्म के मिसाइल हैं। जैसा कि बैनुल अक़वामी जांच पड़ताल में इजाफा होता जा रहा है, एविएशन वीक, एरोस्पेस और दिफाई सहाफ़त में एक सरकर्दा अथॉरिटी ने रिपोर्ट किया, तस्वीर पहले राफेल जंगी नुकसान की निशानदही करती हैं। इस अशात ने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाया है, जिसमें फुटेज और तस्वीर पेश की गई हैं जो गिराए जाने वाले राफेल जेट के मलबे से मिलती हैं और पाकिस्तान के दावों का सबूत हैं। एक भारतीय अखबार द हिंदू ने इब्तदाई तौर पर 3 हवाई जहाज़ों के गिरने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इन पोस्ट्स को हटाकर इन्हें जाली खबरें करार दे दिया गया। ताहम इस दावे की तरदीद द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से हुई, जिसकी सुर्खी थी पंजाब के भटिंडा के करीब गांव में नामालूम तैयारे के गिरने से 1 हलाक 9 जख्मी। इस वाक़े का वक्त और मुकाम हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया को होने वाले नुकसानात के असल पहलू पर रोशनी डालता है। हिंदुस्तानी मीडिया की तरदीद पाकिस्तान के मौक़िफ़ और दावों की आग में सिर्फ ईंधन का काम करती हैं और ये बताती हैं कि अहम मालूमात को दानिस्ता तौर पर छुपाया गया या दबाया गया है। बीबीसी ने फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका तैयारे का मलबा जाहिर करने वाली एक नई वीडियो को बेनकाब किया है, जो मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के एक ऑपरेशन में था। इन क्लिप्स में से एक का जोग्राफियाई महल्ले वकू पंजाब हिंदुस्तान में और भटिंडा के करीब एक खेत में था, जहां फौजी मलबा इकट्ठा करते हुए देखे गए थे। इस जगह से रात की फुटेज में एक प्रोजेक्टाइल को आसमान में आग पकड़ते हुए भी देखा गया, जिसके बाद आग खेतों में फैल गई। फौजी माहिर जस्टिन क्रम्प, जो पहले बरतानवी आर्मी ऑफिसर रहे हैं और अब सबलाइन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने तस्दीक की कि मलबे में फ्रांसीसी साख्ता मिसाइल के पुर्जे बरामद हुए हैं, जो कि हवा से फ़िज़ा में मार करने की सलाहियत रखते हैं और ये आम तौर पर मिराज 2000 और राफेल जेट में इस्तेमाल होते हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी गर्दिश कर रही है, जिसमें टेल फैन पर BS001 और राफेल लिखा हुआ था और रिवर्स इमेज सर्च ने साबित किया कि यह तस्वीर पहले कभी नहीं दिखाई गई, यानी ये रिसाइकल या जाली नहीं थी। चलिए अब एक और वाक़े पर नज़र डालते हैं। एक और वाक़े में जो हवाई नुकसान का इशारा देता है, द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि फ़िज़ाई हमले के फ़ौरन बाद कश्मीर के वुवेन गांव में एक उड़ने वाली चीज़ गिरकर तबाह हो गई। रिपोर्ट में इस चीज़ की नौइयत की वजाहत नहीं की गई, लेकिन मुकामी लोगों ने शदीद धमाके और गिरने वाली अशिया की आवाज़ें सुनी, जो हवाई जहाज़ के हादसे से मुताबिकत रखती थी। वाक़े की मज़ीद मुकम्मल तफसीलात देने के लिए BBC ने मकबूजा कश्मीर में वाक़े पामपुर से इत्तला दी है कि वहाँ से एक नामालूम हवाई जहाज़ का मलबा मिला है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अभी तक हवाई जहाज़ की शनाख्त या असलियत के हवाले से कोई बाज़ाब्ता मालूमात नहीं मिल सकी, लेकिन वक्त का ताल्लुक पाकिस्तान के दावों से बहुत ममासलत रखता है, जिससे इस्लामाबाद के बयान को मज़ीद तक़वियत मिलती है। Few paces from here is the wreckage of some unidentified aircraft which locals believe is a jet, but nobody confirms in authorities that where this jet belongs. Now the area has been sealed and people are not allowed to access the spot where the wreckage is lying. Tensions spiked yesterday night when India claimed that it has struck down some militant hideouts inside Pakistan territory. After that, Pakistan retaliated with mortar shelling in Poonch sector and other sectors along the 740-mile line of control. Tensions are still there because a lot of houses have got damaged because of the persistent shelling. शवाहिद में मज़ीद इजाफा करते हुए वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि तस्दीक शुदा बसरी और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक और उनकी बिना पर आज पाकिस्तानी हमलों के दौरान कम से कम 2 हिंदुस्तानी तैयारे
گر کر تباہ ہوئے۔ اس فوٹیج میں جو سوشل میڈیا پر آزادانہ طور پر گردش کر رہی ہے، آزاد ذرائع سے تجزیہ کیا گیا ہے، انڈین ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں کا ملبہ دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک اور مثال ہے جہاں بین الاقوامی میڈیا نے نئی دلی کی رسمی خاموشی کو چیلنج کیا ہے، جس نے حقیقی نقصانات کی پیمائش اور جنگی نقطہ نظر سے شفافیت پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ جب بھارتی ایئر چیف مارشل سے براہ راست سوال پوچھا گیا کہ کیا رافیل جیٹ کو پاکستان ایئر فورس نے مار کر گرایا تھا، تو انہوں نے کوئی واضح جواب دینے سے انکار کر دیا اور صرف اتنا کہا کہ نقصان لڑائی کا حصہ ہے۔ ان کے اس دعوے کی براہ راست تردید نہ کرنے کو تجزیہ کار ایک گہری اور عمیق تصدیق سمجھتے ہیں۔ فوجی تعلقات میں اس طرح کا منہ توڑ جواب دینا اکثر تصدیق کی علامت ہے۔ Sir, can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafales. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. ہندوستانی میڈیا پر کڑی تنقید کرتے ہوئے دی پرنسپل کے چیف ایڈیٹر اور ایک سینئر دفاعی تجزیہ کار اجے شکلا نے ان کی خاموشی کے لیے بڑے خبر رساں اداروں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا معلومات تلاش کرنے کے بعد مار گرائے جانے والے بھارتی طیاروں کی خبریں چھپا رہا ہے اور کوئی صحیح سوال کیوں نہیں کر رہا۔ شکلا نے وضاحت کی کہ ایک جمہوری ملک میں اس طرح کے اہم فوجی نقصانات کو چھپانے سے نہ صرف شفافیت کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ عوام کا اعتماد بھی کمزور ہوتا ہے۔ ان کے اس بیان سے اس دعوے کو مزید تقویت ملی کہ بھارت کے مین اسٹریم میڈیا میں حالیہ فضائی جنگ کے چند اہم پہلوؤں کو دبایا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں کہہ رہا ہے پمپور میں ملا وہ کیا تھا، اخنور میں ملا وہ کیا تھا، اور بھٹنڈا میں ایئر بیس کے پاس جو کھیتوں میں مار گرایا گیا وہ کیا تھا، کوئی نہیں۔ اچھا، میں میڈیا کی استھتی دیکھ رہا ہوں، سب کو پتا ہے، وہاں اس میں لکھا ہوا بھی ہے، اس کے جو ملوا ہے اس پہ نام بھی لکھا ہوا ہے اس کا، باوجود اس کے دیکھیے کس طرح کی خبر چھاپتے ہیں۔ بھٹنڈا میں پلین کریش، 2 کی موت، جانچ میں جٹی ایجنسیاں۔ یہ دیکھیں انڈین ایکسپریس کیا لکھتا ہے، ان آئیڈینٹیفائڈ ایئر کرافٹ کریش ان ولیج نیئر بھٹنڈا ایئر فورس بیس۔ بھیا رات کو 2 بجے کوئی ایرا گہرا تو نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے دینک بھاسکر، پمپور میں اسکول کی چھت پر گرا لوہے کا ڈھانچہ، دھماکے۔ مطلب یہ بھی نہیں لکھ پا رہے ہیں کہ بھیا وہ بیمان کا الگ دکھائی دے رہا ہے، وہ آپ دکھائیے نا، یہ مہر بھی اس کی لگی ہے، یہ دکھائیے نا، کیوں نہیں دکھا رہے؟ سین بیل سینئر دفاعی تجزیہ کار اور رائل ایئر فورس کے سابق ایئر وائس مارشل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت نے فضائی جنگ کے نتائج پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ آج کم از کم 3 بھارتی جیٹس طیاروں کو مار گرایا گیا۔ بیل نے کہا کہ ہندوستان کا اپنی رائے دینے سے انکار مکمل طور پر وافر ثبوت جیسے کہ تصاویر، گواہوں کے بیانات اور میڈیا کی رپورٹس کے بالکل برعکس ہے۔ حال ہی میں ہندوستانی رافیل جیٹ طیاروں کی مینوفیکچرر کمپنی ڈسالٹ ایویشن نے اپنے سٹاکس کی قیمت میں 7% تک کی کمی دیکھی۔ اس کے برعکس شانگڈو ایویشن، جو کہ پاکستان کے J-10C لڑاکا طیاروں کی پروڈیوسر ہے، اس نے اپنے سٹاک کی قیمت میں 36% کا زبردست اضافہ دیکھا۔ یہ واضح فرق دفاعی شعبے میں ہونے والی تبدیلیوں اور فوجی طیارہ ساز کمپنیوں پر جغرافیائی سیاسی حالات کے اثرات کو نمایاں کرتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلے فضائی حملوں کے بعد جیسے جیسے حالات ٹھیک ہونے لگے ہیں، یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ان کارروائیوں میں پاک فضائیہ نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور موجودہ شواہد پاکستان کے اس دعوے کی بھرپور تائید کرتے ہیں کہ اس نے کئی بھارتی جیٹ طیاروں کو مار گرایا۔ متواتر بین الاقوامی رپورٹس اور ماہرانہ تجزیات سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کہانی میں بہت وزن ہے، جو بھارت کی
की रस्मिया खामोशी पर सवाल उठाता है। फैक्ट्स पर मबनी इस वीडियो का दूसरा हिस्सा मुलाहिजा करने के लिए हमारे साथ रहिएगा, जहां हम 10 मई को होने वाले वाक़यात की असल हकीकत जानेंगे और तहकीकात करेंगे कि इन फ़िज़ाई हमलों का फ़ौजी और सफारती मिशन दोनों पर क्या असर पड़ा। इस अहम कहानी के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।